حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اور عظیم الصحابی ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ والوں نے، مکہ کے سردار اور چودھریوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی ابو بکر کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، فی بندہ 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور انہی انعام کے لالچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، لیکن بار بار حضرت سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھسا اور پیارے نبی سے امان نامہ لکھوایا اور پیچھے کو مڑ گیا۔ واپس جاتے ہوئے جو بھی اس راستے سے ملتا، سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ یہ علاقہ میں چیک کر چکا ہوں، اس طرف نہیں ہے، دیکھنا ہے تو کہیں اور دیکھو۔ اور جب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتاً، ابو بکر کھڑے ہو گئے، پیارے نبی خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہ مدینے کے اندر موجود مسلمان انصار صحابہ جنہوں نے پیارے نبی کو نہیں دیکھا تھا، وہ سمجھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ اصابت الشمس رسول اللہ فاقبل ابو بکر حتیٰ ظلل علیہ بردائہ فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک۔ لوگ ابو بکر کو رسول اللہ سمجھتے رہے، لیکن جب دھوپ اوپر کو چڑھ آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی، ابو بکر نے کھڑے ہو کر اپنی چادر کا سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ شخص ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے ہجرت میں ساتھ دیا، غار میں ساتھ دیا۔ ابو بکر جب فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اور غار کے اندر ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اس پہاڑی غار پر اوپر موجود کافر فقط اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں تو میں اور آپ ان کافروں کو نظر آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کوئی غم کوئی خوف مت کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کے اندر آئے، اسلام کو قبول کیا۔ انہی میں سے زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم، ان جیسی عظیم شخصیات، ان کو اسلام کی دعوت جناب ابو بکر نے دی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کروایا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے مالک ان پر بے شمار ظلم کیا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 2 کم 40،
تو ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ آپ علل اعلان اب اسلام کی دعوت دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ہماری تعداد ابھی تھوڑی ہے۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اصرار کرتے رہے کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے نکلیے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے آگے بڑھے اور اسلام کے تعلق سے کھلم کھلا دعوت دی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، تو مشرکین مکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا، اتنا حضرت ابو بکر کو مارا کہ جناب ابو بکر کے ہوش و حواس باقی نہ رہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید کہ اتنی مار سے ابو بکر کی موت واقع ہو جائے، اور لوگوں کو پختہ یقین ہوا کہ ابو بکر اب نہیں بچے گا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر کو گھر لے کر آئے، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کو لے کر گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کی کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی والدہ کے لیے دعا کی، اور ابو بکر کی والدہ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا مولانا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میری بہادری یہ ہے کہ جب کسی نے لڑنے کے لیے کہا میں لڑا، لیکن ابو بکر بہادری میں سب سے آگے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت میں انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آدمیوں نے اپنا ایمان چھپایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کروایا، انہی میں سے عامر بن فہیرہ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مرد و عورتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا اور ڈرتا رہا، اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اسے یقیناً ہم عنقریب اچھی منزل، راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے موقع پر بھی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جب اسلام کو، مسلمانوں کو پیغمبر اسلام نے مال مانگا، ابو بکر نے سب سے بڑھ کر اپنا مال دیا۔ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آئے، پیارے نبی نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عمر نے جواب دیا آدھا مال۔ ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا میں لے آیا، گھر میں فقط اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین ابو بکر سے راضی ہوا
ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔